یا امام زمن، یا امام زمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ آج ہم انتہائی اہم ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو پھر ہم اس روایت کے مصداق قرار پاتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ نبی اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو لہٰذا ہم اس روایت کے مصداق نہ بنیں، اور جب ہم مریں تو ہم مسلم مومن کی موت مریں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس ٹاپک کی طرف متوجہ ہوں اور معرفت امام زمانہ پہ ہم کام کریں اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اہم موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے شروع کریں گے، اور پھر آپ کے ظہور پہ بات ہوگی، آپ کے وجود پہ بات ہوگی کہ آپ کی عمر مبارک کہ آپ غیبت کبریٰ میں چلے گئے کہ آیا اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ اتنا عرصہ کوئی زندہ رہ سکے۔ اور پھر دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر ممکن ہے تو جب آپ ظہور کریں گے تو پھر آپ کی عمر مبارک کیا ہوگی۔ تو اس حوالے سے شیعہ علماء کا نظریہ کیا ہے، اہل سنت کا نظریہ کیا ہے، ان کی کتب میں اس حوالے سے کیا درج ہے، یہ سارا انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت پر، کہ آپ کی ولادت 15 شعبان المعظم 255 ہجری کو ہوئی، اور اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ بعض علماء نے 256 بھی لکھا ہے، لیکن اس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے۔ اور اس حوالے سے اہل سنت کے علماء ابن خلکان جیسے متعصب علماء نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ وفیات الاعیان میں، تاریخ کامل، تاریخ طبری اور اس طرح کی کئی کتب میں اس کا ذکر ہے۔ ولادت کے کچھ خد و خال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جناب حکیمہ خاتون آپ امام حسن عسکری کے گھر تشریف لائیں، اور امام علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی جان آج آپ ہمارے گھر میں رہیے، کیونکہ آج اس کی ولادت ہونے والی ہے کہ جو اس روئے خدا کو، روئے ارض کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تو نرجس خاتون میں کوئی ولادت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میرے بیٹے کی ولادت ویسے ہی ہوگی کہ جس طرح حضرت موسیٰ کی ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ کی مادر جو تھی، مادر موسیٰ، ان میں بھی آثار ولادت اسی وقت نمودار ہوئے تھے۔ تو آپ نے امام کی بات پہ یقین کیا، اور اسی شب کو آپ نے وہیں گزاری۔ اور جب پوچھا پھر کہ کب وقت ولادت ہوگا، تو آپ نے کہا کہ نماز شب کے بعد نماز فجر سے پہلے یہ وقت ہوگا۔ تو جب نماز شب کا وقت قریب آیا، آپ نے نماز شب پڑھی، اور پھر کہا کہ مولا ابھی تو کوئی ولادت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ کہا، جیسے کہا کہ آپ صبر کریں، ابھی وقت ولادت قریب ہے۔ جیسے آپ حجرے سے باہر آئیں تو آپ نے جناب نرجس خاتون کو دیکھا کہ ان پہ وہ آثار ولادت نمودار تھے۔ آپ جلدی سے ان کے قریب گئیں اور آپ نے سورہ توحید، سورہ قدر اور آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ اور یہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے آپ دم کر رہی تھی تو آپ ہی سے روایت ہے کہ جیسے میں یہ صورتیں پڑھ رہی تھی تو بطن جناب نرجس خاتون سے اس بچے کی آواز آ رہی تھی۔ جس طرح میں سورہ توحید پڑھ رہی تھی، وہ بچہ بھی سورہ توحید پڑھ رہا تھا، سورہ قدر پڑھ رہا تھا، آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اچانک حجرے میں نور اور روشنی نمودار ہوئی، اور جیسے روشنی ختم ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جس کا سر سجدے میں ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ تو کہا جیسے ولادت ہوئی تو اچھا، یہاں رک کے میں ایک بہت اہم ترین پوائنٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس
پر بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جناب ائمہ کا نزول ہوتا ہے، ائمہ کی ولادت ہوتی ہے، بھائی آپ کو کیا پڑی ہے ان ابحاث کی طرف جانے کی؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نزول ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، یہ بالکل یہ فضول بحث ہے، اس پہ نہ پڑھیں۔ دیکھیں خود جناب نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک روشنی اور نور چھا گیا، اور جب نور کم ہوا تو ایک بچہ سامنے تھا، اب کیا پتہ وہ بچہ کس انداز سے آیا۔ لہذا ان ابحاث کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو دنیا میں آ رہا ہے وہ آپ کی ہدایت کی بابت آ رہا ہے، آپ ان سے ہدایت لیں، آپ ان سے اخلاقیات لیں، علم لیں، معرفت لیں، نہ کہ ان فضول ابحاث کی طرف جائیں کہ وہ کیسے آتے ہیں۔ کیسے آنا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ وہ کیوں آئے ہیں، لہذا اس کی طرف ہم متوجہ ہوں کہ وہ کیوں آئے ہیں، ہماری ہدایت کی خاطر آئے ہیں۔ تو خیر اتنے میں امام حسن عسکری نے یہاں سے کہا کہ پھوپھی مجھے اس بچے کو دکھائیے۔ جیسے بچہ امام کے ہاتھوں میں آیا تو امام نے اپنی زبان مبارک دہن حضرت امام مہدی میں دے دی، اور پھر میں تو کہتا ہوں کہ وہی 13 رجب کے واقعات اور 13 رجب کا سما بن گیا۔ آپ نے اپنی زبان بچے کے منہ میں دی اور پھر کہا کہ اے مہدی کچھ پڑھو۔ تو میرے مولا نے چھوٹی سی حالت میں، جس طرح مولا علی بن ابی طالب نے سورہ مؤمنون پڑھ کے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ میں ہی امیر المومنین ہوں، یہاں حضرت امام مہدی بقیت اللہ الاعظم نے سورہ قصص کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان بندگان پہ احسان کریں کہ جن کو عرض خدا میں، میری راہ میں، جن کو کمزور کر دیا گیا، کیا احسان کریں؟ ہم ان کو دنیا کا امام بنائیں اور ہم ان کو اپنا وارث بنائیں۔ تو یہ آیت پڑھ کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم جو دنیا میں آ رہے ہیں ہم ہی امام بنیں گے اور ہم ہی اس کے وارث بنیں گے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ کچھ طائر، کچھ پرندے خوبصورت آئے اور آپ نے بچہ ان میں سے ایک طائر کو دے دیا اور پھر وہ پرندے غائب ہو گئے۔ تو جناب حکیمہ نے سوال کیا کہ مولا یہ طائر کیسے تھے؟ فرمایا کہ یہ فرشتے تھے اور جس کو میں نے بچہ دیا ہے وہ جبرائیل تھے، ابھی کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ جیسے وہ بچہ واپس آیا، مولا نے امام مہدی کو ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ جناب نرجس کو دو تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اور اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ مولا نے آتے ہی تلاوت کی اس آیت کی کہ ہم ہی دنیا کے وارث بنیں گے، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ میرے اس بچے کے داہنے بازو پر ایک آیت منقوش ہے۔ جب وہ پردہ ہٹایا گیا، کپڑے ہٹائے گئے، تو مولا کے داہنے بازو پر یہ آیت کنندہ تھی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل فرار ہو گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور یہ مولا نے گویا کہ اپنی آمد کے ساتھ ہی اعلان کیے کہ ہم ہی دنیا کے امام ہوں گے، ہم ہی اس عرض خدا کے وارث ہیں اور ہمارے ہی آنے سے باطل مٹ جائے گا۔ اور یہاں تو بڑا پیارا اسی آیت کو اور ولادت کے خد و خال کو پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ چشم و چراغ دیدہ نرجس، عین خدا کی آنکھ کا تارا، بدر کمال نیمہ شابان، 14واں اختر اوج بقا کا حامی ملت ماہی بدعت، کفر مٹانے خلق میں آیا، وقت ولادت ماشاء اللہ، قرآن سورت دیکھ کے بولا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے کہ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ کے نام کیا ہے اور ان اسماء جو ہے ان کے اسباب کیا ہیں، اور خود اہل سنت کی کتابوں نے اس حوالے سے کیا لکھا ہے، ہمارے منابع میں اس حوالے سے کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے اہم موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔